بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے پریس کانفرنس کا انتظام ہنگامی بنیادوں پر کیا اور ٹیلی فون پر ایک 5 اسٹار ہوٹل کو لنچ کے انتظامات کا آرڈر دے دیا۔ 1 بجے اخباری نمائندے آنے لگے اور 1:30 بجے تک لان میں لگائی گئی 100 کرسیاں بھر گئیں۔ میں آخری وقت تک سامنے نہیں آیا اور اندر سے ہی آنے والوں کو دیکھتا رہا۔ ان میں سے بہت سے چہرے اب میں پہچاننے لگا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ ملک عمر بخش ان سے واقف تھا، کیونکہ واقعی اس کی سیاسی عمر میری اپنی عمر سے زیادہ تھی۔ وہ سب بہت مضطرب تھے کیونکہ 24 گھنٹے سے انہیں میری تلاش تھی، مگر میں لاپتہ تھا۔ وہ گزشتہ روز کے واقعات پر بہت سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے اور کسی زیادہ سنسنی خیز خبر کی جستجو میں تھے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ میں نے یہ پریس کانفرنس ملک عمر بخش مندرال کے ساتھ اور اس کے گھر پر کیوں بلا لی۔ میرے باہر آتے ہی انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر میں نے مسکرا کے سب کو ٹال دیا۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، میں نے ایک میز پر جا کے سب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ لنچ کے لیے اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کو چار کے گروپ میں میز کے گرد 4 کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا اور انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے شامیانے تان دیے گئے تھے۔ یہ سارے کام 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کرا لینا صرف عمر بخش کے لیے ہی ممکن تھا، جس نے فون پر یوں احکامات جاری کیے تھے جیسے حکم عدولی کی صورت میں وہ ملزموں کو سولی پر چڑھا دے گا۔ احکامات پر عمل درآمد کے ذمہ دار اس کے ذاتی ملازم تھے جو اس فرعونیت کے عادی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جان نہ صحیح کوتاہی کی سزا بے عزتی اور ملازمت سے برخواستگی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ہر میز پر جا کے فرداً سب سے ہاتھ ملایا، سوائے چند خواتین کے جن میں آپا صفیہ اور شمی بھی تھیں۔ صرف چھیڑنے کے لیے میں نے شمی سے پوچھا، آج تمہارا دوست نظر نہیں آ رہا ہے مولانا؟ شمی کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ آپا صفیہ نے کہا، ہی از ڈیڈ، شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے صدمے سے سنبھل کے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ مجھے علم نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی ویری سوری مس شمی، مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کے۔ پلیز میرے دل آزار سوال پر مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے آنکھوں میں آ جانے والے آنسو صاف کیے اور کانپتے ہاتھوں سے سلگانے لگی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بالکل ناگزیر تھا۔ شمی کے ساتھ نظر آنے والا جنگلی قسم کا داڑھی والا ایڈز کا مریض تھا، اور یہ بات مجھے بہت پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ شمی پہلے اس سے شادی کرنے والی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح وہ خودکشی کرے گی، مگر اس وقت محبت کی دیوانگی غالب تھی۔ اس نے میرے سمجھانے کا بھی برا مانا تھا۔ بعد میں موت کی دہشت نے اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روک لیا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ خود شمی کس حد تک محفوظ تھی اور کتنے دن کی مہمان تھی۔ اگر اس نے خون ٹیسٹ کروایا اور وہ HIV پازیٹیو تھی تو یہ بات اس نے سب سے چھپا رکھی تھی۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کوڑی کے سائے سے بھی بچتے تھے، ایسے ہی ایڈز کا نام سن کر آج جاہل لوگ ایڈز کے مریض سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے بھی یہ خوف سے زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایڈز کا شکار ہے، حالانکہ اس میں 100% لوگ جنسی بے روی کے باعث مبتلا نہیں ہوتے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس مرض کے پھیلنے کا سبب وہ خون ہے جو مریضوں کو ٹیسٹ کرائے بغیر دے دیا جاتا ہے، اور جس میں کسی پیشہ ور خون دینے والے کا ایڈز کے جراثیم والا خون بھی آ جاتا ہے۔ اس کا سبب ناقابل استعمال سرنجوں کے دوبارہ استعمال کرنے کا مذموم کاروبار بھی ہے، اور اسپتال کے فضلے خون آلود روئی اور پٹیاں وغیرہ کو بے احتیاطی سے پھینک دینا بھی۔ 1:30 بجے میں نے اپنا بیان شروع کیا۔ اس کے آغاز میں کوئی بات نئی نہیں تھی۔ میں نے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کا ذکر کیا اور سازش کرنے والوں کو خوب لتاڑا۔ پھر میں نے انتظامیہ کی خبر لی، خصوصاً پولیس کے جارحانہ رویے پر بہت گرجا برسا، اور ان اخبار نویسوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے سیاست میں تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ ناکام سازشی عناصر
بالآخر اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے ناکام قاتلانہ حملوں کی ذمہ داری اپنے سیاسی حریفوں پر عائد کی، مگر نام کسی کا نہیں لیا۔ اہم اعلان مجھے آخر میں کرنا تھا۔ 10 منٹ کی تمہید کے بعد میں نے کہا، سب کو اس لیے بھی زحمت دی میں نے کہ مجھے آپ سب کی تائید اور حمایت کے بغیر زندہ رہنا بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ کل جو کچھ ہوا آپ سب جانتے ہیں، لیکن مجھے گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل دھمکی والے فون موصول ہو رہے تھے۔ ایک ہفتے سے میں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی ہیں، ورنہ شاید اپنے ہی گھر میں مجھ پر ہر روز قاتلانہ حملے ہوتے، شاید میرے گھر کو آگ لگا دی جاتی، اس میں بم کا دھماکہ ہو جاتا، لیکن سخت حفاظتی تدابیر کے باوجود جو کچھ کل ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کون تھے آخر وہ لوگ جو لاشیں لے کر زبردستی میرے گھر میں گھسے تھے؟ کس کی تھی وہ لاشیں جن کو وہ خالد عثمان اور خادم مرزا کی لاش بنانا چاہتے تھے، اور کیوں 2 آدمی جو زندہ ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے، ان کے قتل کے الزام میں مجھے کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ ویسے تو اس شہر میں روز ہی 2-4 قتل ہوتے ہیں، ڈال دیں مجھ پر کوئی بھی قتل اور چڑھا دیں مجھے پھانسی، مگر کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں؟ یہ اندھیر نگری ہے جہاں نہ قانون ہے اور نہ انصاف ہے۔ شک ابھی ایسا نہیں ہے، مگر ہم اسی طرف جا رہے ہیں، جنگل کے قانون کی طرف۔ موجودہ حالات نے میری سیاسی ساکھ کو ہی نقصان نہیں پہنچایا، میرا ذہنی سکون بھی چھین لیا ہے، میری نجی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ رئیس خان نے بروقت ایک خریدے ہوئے صحافی کو اشارہ کیا، سر مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، مگر کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ازدواجی تعلقات کی خرابی میں طلاق کی نوبت آ گئی ہے؟ بہت سے صحافیوں نے سر گھما کے اس کو دیکھا۔ یہ ایسا سوال تھا جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس سوال نے سب کو چونکا دیا تھا اور صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ صرف ایک شخص کو یہ اطلاع کیسے ملی، اور وہ بھی اتنی مصدقہ کہ اس نے پریس کانفرنس میں بیان ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور سوال داغ دیا۔ اس کے لیے وہ پہلے سے تیار تھا اور اس نے صحیح وقت پر دھماکہ کیا تھا۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے مجھے سخت شاک لگا ہے اور صدمے نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا ہے، میرے آواز کو معاف کر دیا ہے اور میری پوزیشن اتنی آکورڈ کر دی ہے کہ میں بغلے جھانکنے میں لگا ہوں۔ بالآخر میں نے کہا، یس یو آر ویری رائٹ، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کس ذریعے سے یہ اطلاع ملی، مگر یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اسے بھی ایک سنسنی خیز سرخی ہی سمجھیں گے، مگر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاسی محاذ آرائی میں ایک خاندان کو تباہ کر دیا جائے۔ جھوٹ کے ہتھیار سے قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والد میاں جی کی موت اس کا ثبوت ہے۔ ان کے سامنے ایک جعلی شاہ عالم کی لاش رکھ دی گئی تھی، ان کا صدمے سے ہارٹ فیل ہو گیا، نابینا ماں پاگل ہو گئی۔ عدالت نے بہت بعد میں فیصلہ دیا کہ وہ شاہ عالم نہیں تھا، شاہ عالم میں ہوں۔ کیا یہ قتل نہیں تھا؟ یہ جھوٹ نہ بولا جاتا تو میاں جی آج بھی زندہ ہوتے۔ اسی جھوٹ نے میری ماں کو شک میں مبتلا کیا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس عورت کی ذہنی کیفیت کو، جسے یقین نہ ہو کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ جو اس کا شوہر بنا ہوا ہے وہ واقعی اس کا شوہر ہے یا کوئی جعل ساز ہم شکل؟ شک کی اس خلیج نے ہمارے درمیان عدم اعتماد کی ایسی فضا پیدا کی جس کے نتیجے میں ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود یقین کے آئینے میں جو بال آ گیا تھا وہ باقی رہا۔ اب ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں مجبور ہوں کہ اسے شرعی طور پر طلاق دے کر رخصت کر دوں۔ وہ ایک اعصابی مریضہ ہو گئی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں نے ذرا سی دیر کا وقفہ لیا اور پانی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے اخباری نمائندوں کے مہونک چہرے دیکھے۔ میرے ڈرامائی انداز خطابت نے انہیں متاثر کیا تھا، میں نے ان کی ہمدردیاں جیت لی تھیں۔ ان حالات میں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پی جے ایف کی قیادت سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں اس پارٹی کا بانی تھا، میں نے اسے دن رات کی جدوجہد سے زندگی دی، مگر اب اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ میں اسے اپنی موروثی جاگیر نہیں سمجھتا، میں عدالتی فیصلے سے پہلے ہی پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی شور مچ گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہم خیال اور حامی افراد کا گروپ بنا رہے
میں نے کہا میں کوئی گروپ نہیں بنا رہا ہوں اور نہ ایک پارٹی میں دھڑے بندی کا قائل ہوں۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی سے کیچڑ اچھالنے سے محاذ آرائی اور کردار کشی سے نفرت بڑھے گی۔ نفرت جنم دیتی ہے تشدد کے جذبات کو، میں اس کا قائل نہیں۔ تو کیا آپ سیاست سے ریٹائر ہو رہے ہیں؟ کسی نے چلا کے کہا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نکالنا بھی غلط ہوگا۔ میں سیاست کا انداز بدلنا چاہتا ہوں، اس میں شرافت اور بردباری لانا چاہتا ہوں، جمہوری فکر اور طرز عمل کو فروغ دینا چاہتا ہوں۔ اور بھی بہت کچھ ہے میرے ذہن میں جو تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ جس راستے پر ہماری سیاست چل رہی ہے وہ راستہ غلط ہے، اس پر چل کے ہم صحیح منزل پر پہنچنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا، ابے یار یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کو بامقصد اور مثبت سمت دینے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت بناؤں۔ کسی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک اور جماعت؟ کچھ لوگ ہنس پڑے۔ نام کیا ہوگا اس کا؟ یار نام بہت، آخر بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں لوگ، فال نکال کے یا علم اعداد کی مدد سے۔ کوئی بولا۔ میں نے کہا، نام کا اعلان منشور کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ نام رکھ لیں، ایک اور پارٹی، AAP بے مقصد پارٹی، BMP بلا منشور پارٹی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کے ان مشوروں کو نظر انداز کر دیا۔ اس پارٹی کے لیے میرا اتحاد ملک عمر بخش مندرال سے ہو گیا ہے، یہی اس کے چیئرمین ہوں گے، اور اس پارٹی کے دروازے تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے اس کے؟ کوئی بولا۔ آنے کے اور جانے کے الگ الگ ہوں گے، دوسرے نے جواب دیا۔ ایک اور نے سوال کیا، یہ کیسے پتہ چلے گا کون محب وطن ہے اور کون نہیں؟ بھائی شاہ صاحب حب الوطنی کی شناخت کے لیے جب حب الوطنی میٹر لگائیں گے جو خود بتا دے گا کہ کون کتنا حب الوطن ہے، اور جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ جعلی ہو۔ ایک نئی پارٹی کے قیام کا اعلان ان سب کے لیے کسی لطیفے سے کم نہیں تھا جو پاکستان کی سیاست کے ماضی اور حال کو حقیقت کے آئینے میں دیکھ سکتے تھے، چنانچہ مستقبل سے زیادہ پر امید نہیں تھے۔ انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کی تعداد ہی درجن میں تھی۔ ایسی سیاسی جماعتوں کا کوئی شمار نہ تھا جن کا وجود کاغذی تھا، جن کو ووٹر تو درکنار کھڑا کرنے کے لیے امیدوار نہیں ملتا تھا یا تائید کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ ان کے لیڈر محض لیٹر پیڈ پر لکھے ہوئے بیان چھپوا کے خود کو سیاستداں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے سیاست کے خود رو جنگل میں ایک اور پارٹی کا اگ گانا کسی کے لیے اہم خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ملک بخش مندرال سے اتحاد کچھ لوگوں کے نزدیک دو ہارے جواریوں کا وہ معاملہ بھی ہو سکتا تھا جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے ہائے۔ ملک عمر بخش مندرال اب انتخابات جیتنے کی نہ صلاحیت رکھتا تھا نہ ساکھ، اور میرا حال یہ تھا کہ میں یوسف کارواں ہو گیا تھا، مجھے اپنے ہی پارٹی نے بے دخل کر دیا تھا، اور ایسے موقع پر جب میرے پاس سیاسی یا قانونی جنگ لڑنے کی مہلت ہی نہ تھی، آخری اعلان میں نے یہ کیا کہ PJF یا اس کے معاملات سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا، اور میں پارٹی کے غاصب عہدیداروں شمس قریشی وغیرہ سے عدالت کے باہر پرامن تصفیے کے لیے تیار ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں؟ ایک اخباری نمائندہ بولا، اگر آپ اسے جنگ قرار دیتے ہیں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے تو تب ہی شکست کا لفظ استعمال کرنے میں آر نہیں۔ میں نے کہا، آپ شمس یا قریشی کو اس پارٹی کا چیئرمین تسلیم کریں گے؟ میں نے کہا، جب وہ چیئرمین بن جائیں گے تو میرے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کو ڈر تھا کہ عدالتی فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے گا؟ عدالتی فیصلے پہلے بھی میرے حق میں ہوا تھا جب مجھے شاہ عالم تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر میں عدالت سے زیادہ عوام کے فیصلے کو اہمیت دیتا ہوں۔ جو شاہ عالم کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلص ہیں وہ بہرحال میرا ساتھ دیں گے۔ شمس اور قریشی بہت جلد اندازہ ہو جائے گا اپنی طاقت کا، وہ پارٹی کے نام پر قبضہ کر کے خوش ہو سکتے ہیں، پارٹی کے حامی ارکان کی وفاداریاں نہیں خرید سکتے۔
آپ کے حامی اتنے زیادہ طاقتور تھے تو انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اگر اظہار سے آپ کی مراد ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں آئے، انہوں نے ہنگامہ آرائی، مظاہرے اور توڑ پھوڑ سے طاقت کا اظہار کیوں نہیں کیا، تو میں واضح کر دوں کہ ہم تشدد کی سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ضرورت ہے انہیں اس کی؟ قریب ہے جب وہ آسانی سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور نتائج خود بتا دیں گے۔ عوام کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ پارٹی کا نام، اس کا آفس اور ریکارڈ، ان سب پر قبضہ کر لینے سے کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو شاہ عالم نے برسوں کی سیاسی جدوجہد سے حاصل کیا تھا۔ ایک نمائندے نے کہا ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے ریکارڈ پر آپ کا قبضہ ہے، انہوں نے عدالت سے اس ریکارڈ کی واپسی کی استدعا کی ہے۔ رائٹ، حفاظت کے خیال سے میں نے ریکارڈ منتقل کر دیا تھا۔ میں عدالت کے اسائنی کی موجودگی میں سب ریکارڈ ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں اور پارٹی کے اثاثوں پر اپنے تمام دعووں سے دستبردار ہوتا ہوں، حالانکہ اس میں میرا بہت کچھ لگا ہوا تھا۔ کیا آپ قاتلانہ حملے کے مقدمات بھی واپس لیں گے؟ میں نے کہا ابھی تک میں نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا ہے، شک کی بنیاد پر تو میں یقیناً واپس لے سکتا ہوں۔ یعنی آپ کو معلوم نہیں؟ قانونی معاملات سے میرے وکیل بیرسٹر سلطان محمود ڈیل کرتے تھے، لیکن انہیں بھی دھمکیاں دی گئیں کہ وہ میرے مقدمات کی پیروی چھوڑ دیں ورنہ ان کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد خود میں نے ان کی حفاظت کے خیال سے یہ ضروری سمجھا کہ کسی اور کو وکیل کروں۔ وہ میرے پرانے مہربان، مخلص اور قابل احترام دوست ہیں، لیکن بیوی بچوں والے ہیں، اور اب جو وکیل کریں گے آپ اس کے لیے شادی شدہ ہونے کی شرط رکھیں گے۔ کوئی بولا، بہت سے لوگ ہنسے۔ آپ کی پارٹی کا آفس کہاں ہوگا، شاہ عالم ہاؤس میں یا مندرال ہاؤس میں؟ میں نے کہا مندرال ہاؤس میں۔ شاہ عالم ہاؤس کو میں فی الحال قطعی غیر محفوظ سمجھتا ہوں۔ جب تک وزارت داخلہ اسے محفوظ قرار نہ دے میں وہاں قدم رکھنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر پی جے ایف کا ریکارڈ کو کسی بم دھماکے سے نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار پولیس ہوگی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ سے کلیئرنس مل جانے کے بعد میں شاہ عالم ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی وہ میری بیوی رخشندہ کے حق مہر میں لکھا گیا تھا، اسے فروخت کرنے کے بعد رقم انہیں ادا کر دی جائے گی۔ کیا طلاق کا فیصلہ ہے؟ میں نے کہا ایز اے میٹر آف فیکٹ میں طلاق دے چکا ہوں اور وہ اب میری ساتھ نہیں ہیں۔ پھر کہاں ہیں وہ؟ میں نے کہا یہ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ میرے بعد ملک عمر بخش مندرال اٹھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی شعلہ بیاں مقرر نہیں تھا اور مجمع پر سحر نہیں پھونک سکتا تھا، مگر سیاسی میدان میں سلور جوبلی منانے کے بعد اسے بولنا آ گیا تھا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا، اونچی آواز میں اعلان کیا کہ نئی جماعت ان سب کے چھکے چھڑا دے گی جو آج چھکے مار کے خوش ہیں، اور آنے والے انتخابات میں کامیابی کے بلند و بانگ دعووں کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ صحافی بھوک سے بے حال ہیں، لنچ کا اعلان کر دیا۔ لنچ کے دوران میں مخصوص میزوں پر سب سے گپ شپ کرتا ہوا اور فضول سوالات کو ہنس کر ٹالتا ہوا آزاد صاحب کے پاس جا پہنچا۔ یار لوگ ان کی آشفتہ بیانی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے اور ان سے شبنم کے بارے میں بھی جو پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں غائب ہے، بھئی وہ کچھ محو استراحت ہے بوجہ علالت گویا۔ پھر اچانک وہاں شمی آ بیٹھی۔ آزاد صاحب شبنم نظر نہیں آ رہی۔ بخدا یہی ہم کہنے والے تھے، ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ گویا ہمیں تو شک ہو چلا تھا کہ اپنی بصارت پر کہ غالباً تم صاف نظر آ رہی ہو۔ البتہ شمی نے مجھ سے کہا شاہ عالم صاحب اجازت ہو تو ایک دو سوال پوچھ لوں آف دی ریکارڈ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے سوالات کیا ہوں گے۔ ضرور پوچھو، مگر جواب کو بھی آف دی ریکارڈ سمجھنا، یہ تو ایک اصولی اور اخلاقی بات ہے۔ میں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ میں تمہارا پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر دیکھ لوں جو یقیناً تمہارے شولڈر بیگ میں ہوگا۔ کیوں نہیں، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا اور پھر بڑی ہوشیاری سے ٹیپ ریکارڈر نکالتے ہوئے اسے آف کر کے میرے حوالے کر دیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ خاتون ضرورت پڑنے پر میں انکار کر سکوں کہ ایسا میں نے کبھی نہیں کہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟
اس نے سنہری لائٹر سے سگریٹ جلائی، بس کھا لیا جتنی ضرورت تھی، مجھے افسوس ہوا آپ کی میرج ختم ہونے کا۔ تھینکس، مجھے بھی افسوس ہوا۔ اس نے نروس ہو کے بات کاٹ دی۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ باقی عمر اکیلے گزاریں گے یا پھر کریں گے شادی؟ یہ سوال بہت قبل از وقت اور نامناسب ہے، یہ میرا نجی معاملہ ہے۔